الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ عبادات جو ہیں دین میں، ان سے ریلیٹڈ ہمارا اس میں جو یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے اس کی ہم بات کرنے والے ہیں، اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نماز ہے، جس کو قرآن میں اللہ پاک صلاۃ کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کے کوئی شخص بے نمازی ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سینکڑوں مرتبہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کئی مرتبہ تو آپ لوگوں نے، آپ کو یاد بھی ہوگا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ پاک نے یہ ترغیب دلائی ہے، اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، تو نماز قائم کرنے کا اللہ پاک حکم دے رہا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، کہ ایک حکم مجھے اگر اللہ دے رہا ہے تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ جو حکم ہے اس کا مطلب، اس کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہے، اس کی اہمیت کا دائرہ کتنا بڑا ہے، اور اس میں اسٹرکٹنس کتنی ہونی چاہیے، سختی کتنی ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک بات سمجھ لو آپ کہ ایک حکم اللہ نے آپ کو دیا، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے والد یا آپ کی والدہ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ ان کو صحت زندگی دے، نہیں ہے تو اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر وہ ہوں آپ کے سامنے اور کچھ مہمان بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت رسپیکٹڈ مہمان ہیں اور بہت ہائی پروفائل آپ کے گھر کے لیے مہمان ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے سامنے آپ بالکل مطلب ٹیشو بھی دھیان سے رکھ رہے ہیں، گلاس بھی بالکل کہ آواز نہ آئے، کچھ کھانے میں آواز نہ آ جائے نا، بہت معاملات ایسے چل رہے ہیں جو نازک ہیں، اس میں آپ کے والد آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کر دو، اور آپ بیٹھے ہوئے موبائل میں ایسے لگے ہوئے ہیں، سن کر بھی انسنا کر رہے ہیں، سب کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں، یار کیا ہو رہا ہے، آپ کے والد کو کیسا فیل ہوگا اس وقت؟ کبھی سوچا ہے نا؟ یا آپ کے بچے آپ کے ساتھ کر دیں، کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، 5 وقت مسجد میں سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ او بھائی، اللہ اکبر آپ نے مانا ہی نہیں، اگر آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے تو اللہ کو سب سے بڑا آپ نے مانا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے مانا ہو تو آپ چلے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھنے نہیں گئے، آپ نے اس کو اللہ سے بڑا جان لیا ہے۔ اب اگر کوئی مجھے بولے نہیں کوئی لاجک نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بات کر لے، اور یا مجھے ثابت کر دے اس بات کو۔ اگر آپ اللہ اکبر سن کر مصلی پر نہیں ہو، کسی اور چیز میں ہو، تو پھر آپ نے اس چیز کو اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر آپ نے اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو نہیں جانا، اس چیز کو جانا ہے، جبھی تو اس کو پرائیورٹی دی ہوئی ہے، ترجیح اس کو دی ہوئی ہے، نماز کو نہیں دی ہوئی، اللہ کو نہیں دی ہوئی۔ تو بہرحال بہت 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 مطلب خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ سینکڑوں مرتبہ قرآن میں نماز کی طرف آپ کو راغب کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روز حشر سب سے پہلے جو عبادات میں سے سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال، اور معاملات میں جو سوال سب سے پہلا ہوگا وہ قتل کے معاملات کو اللہ پاک اس پر عدالت لگے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب عبادات میں پہلا سوال جب نماز کا ہو رہا ہے، تو نماز کا پہلا سوال ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس سوال میں اٹک گئے تو پھر تو گیا، پیپر ہی فارغ، آگے کیا ہوگا؟ پھر اسی پر شروع ہو جائے گی ایسی تیسی ہونا۔ اللہ بچائے اس وقت سے ہمیں، ہمارے والدین، ہم سب کو، پوری امت کو۔ تو یہ تو بڑا خطرناک ہو گیا معاملہ۔ اچھا، نماز، آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ عزیز ہو،
بہت زیادہ اپنی اولاد یا ماں باپ میں سے کوئی بے انتہا ٹوٹ کر آپ محبت کرنا شروع کر دیں کہ بس جو اس کے منہ سے نکلا وہ پورا، اور آپ کے پاس بھرپور پیسہ ہو، بھرپور، اور وہ آپ سے تحفہ مانگے، آپ کی اولاد، ماں باپ میں سے کوئی بھی، تو آپ اسے بولیں گے بھائی دنیا کی بیسٹ چیز میں اس کو دوں گا، بیسٹ، جو آپ کی حیثیت ہوگی اس حساب سے آپ بیسٹ چیز دو گے۔ آپ کے پاس اگر کروڑوں روپے ہے آپ اسے اسی حساب سے تحفہ دو گے، آپ کے پاس لاکھوں ہیں اس حساب سے، ہزاروں ہیں اس حساب سے، یا چند سو ہیں تو اس حساب سے جو بیسٹ ہو سکے گا نا وہ آپ اسے ضرور دو گے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ملا نماز۔ اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ تحفہ کون دے رہا ہے؟ اللہ، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس کی مخلوق ہیں، اللہ جس سے افضل کوئی نہیں ہے، اللہ جو عبادت کے لائق ہے، اللہ جو واحد معبود ہے، اللہ جو واحد خالق ہے، اللہ جو مصور ہے، اللہ جو غفور ہے، اللہ جو عفو ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، رزاق ہے، قہار ہے، جبار ہے، وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ جو حی ہے، جو قیوم ہے، وہ اللہ تحفہ دے رہا ہے، اور دے کس کو رہا ہے؟ اللہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو ہیں اللہ کے محبوب، جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ ان کو تحفہ دے رہے ہیں۔ تو مطلب بیسٹ جو ایک سپیریئر، مطلب موسٹ سپیریئر پاور ہے نا، وہ تحفہ جب اپنے ایسے کسی مخلوق کو دے رہے ہیں کہ جو ان کے بعد، بیسٹ کے بعد جو مخلوق میں سب سے بیسٹ ہے نا، ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ بات ہو رہی ہے۔ آپ، میں، یا بل گیٹس، یا ایلون مسک، یا مارک زکربرگ، جن کو ہم نے آئیڈلز مانتے ہیں نا پیسے کے اعتبار سے، یا شاہ رخ خان، یا کوئی سیاستدان ہو، یا بہت بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوں، وہ خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی اوپر لیول کی بات چل رہی ہے۔ تو جب وہ تحفہ دے گا نا تو وہ جو دینے والا جو ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل، تو وہ اپنی شان کے لائق دے گا۔ پھر جو آپ اپنی شان کے لائق میں کہہ رہا تھا نا، دو گے 100، 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، جو بھی ہے، وہ اپنی شان کے لائق دے گا۔ تو اس نے اپنی شان کے لائق پھر تحفہ کیا دیا؟ نماز۔ اور کوئی حیثیت ہے آپ کی اور میری کہ ہم اس چیز کو ٹھکرا دیں؟ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک شخص نماز نہ پڑھے، سورہ روم میں نا، قرآن پاک میں سورہ روم جو ہے اس کے اندر ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ایسا ہے کہ اللہ پاک پتہ ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اچھا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، نماز قائم کرو اور کافروں میں سے مت ہو جاؤ، منکرین میں سے مت ہو جاؤ، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اچھا سورہ مدثر میں جو سورۃ ہے نا، یا ایھا المدثر، اس میں سورہ مدثر میں آیت غالباً اللہ کمی شما فرمائے 43ویں آیت ہے، 43، آگے پیچھے نمبر ہو سکتا ہے لیکن اسی کے آس پاس کا نمبر ہوگا۔ اس میں اللہ پاک ارشاد پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ بتا رہے ہیں، ایک سینیریو بتا رہے ہیں حساب کتاب کے بعد کا۔ حشر میں حساب کتاب ہوگا نا، اس کے بعد جب جنتی جنت میں چلے گا، جہنمی جہنم میں چلے گا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم سے۔ تو اصل میں ہمیں نا کسی نے غلط جنت اور غلط جہنم بتا دی ہے۔ آپ جنت کے بارے میں 0.0000001% بھی اگر اصلی جنت کے بارے میں سمجھ گئے نا تو ایک جگہ بیٹھ کر بس وہی سوچتے رہو گے، بس اللہ سے سجدے میں سر نہیں اٹھاؤ گے پھر کہ جنت چاہیے۔ آپ خدا کی قسم، آپ پتہ کیا بولو گے؟ میرے بیوی بچے ہی بھوکے مر جائیں، کمانے نہیں جا رہا میں، کہ اللہ بس جنت دے دے۔ جو آپ پتہ چل جائے اگر آپ کو، اور جہنم کا پتہ چل جائے تو پھر ایسے کب کبھی تاری شروع ہو جائے گی، ہر وقت کی 24 گھنٹے کی کب کبھی رہے گی، کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں میں۔ اتنی خطرناک ترین چیز ہے وہ۔ آپ کو کیا پتہ ہے وہ آگ دنیا والی آگ نہیں ہے، کالے رنگ کی آگ ہے وہ، اور وہ ان گنت مرتبہ اس دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ بہت خطرناک ہے وہ۔ مطلب
آپ کی اور میری امیجنیشن کا لیول اینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد بہت اوپر چلے جاؤ جو آپ اور میں سوچ نہیں سکتے، وہاں جا کر شروع ہوگا وہ معاملہ سوچنے کا جو جہنم کا معاملہ ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار۔ تو آمین۔ تو وہ سورہ مدثر میں آتا ہے کہ جب چلے جائیں گے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، تو جنتی جو ہوں گے نا وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کچھ، تو ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ جنتی پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ تو وہ جواب دیں گے، وہ بہت ساری باتیں بتا سکتے تھے کہ ہم یہ سب کرتے تھے، لیکن وہ جہنمی جواب کیا دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر آپ کو یہ جواب دینا ہے تو پھر مت پڑھیں نماز، پھر آپ عاشق رسول بھی نہیں ہیں، پھر آپ چھوڑ دیں کہ میں نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہوں، یا کسی نے گستاخی کری نبی علیہ السلام کی تو میں ہوتا تو یہ کر دیتا، پھر آپ ڈھونگ کر رہے ہو، ڈھونگ۔ کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے میری امت نماز مت چھوڑنا۔ 95% سے زیادہ طبقہ امت کا نماز نہیں پڑھ رہا اس وقت، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال کرا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل، بہترین عبادت کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ دونوں کے ساتھ، ماں باپ دونوں کے ساتھ، میں جن لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں، ماں باپ دونوں کے ساتھ۔ آج تو لوگ مار رہے ہیں ماں باپ کو، خیر اللہ معاف کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آخری دفعہ ایک دفعہ اور سوال کرا، یا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاد کرنا اللہ کے راستے میں۔ یعنی جہاد کتنا بڑا کام ہے اللہ کے راستے میں، بہت بڑا، میں اس پر انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا جہاد پر، کتنا بڑا کام ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور اس سے بڑھ کر نماز ہے، نماز ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اتنی خطرناک بات ہے نا، نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان یعنی مومن جو ہوتا ہے، دیکھیں مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام قبول کیا، مومن وہ ہوتا ہے، مومن جو ایمان والا ہو، جس میں ایمان ہو۔ تو مسلمان یعنی مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ کرنا ہے یہ سامنے جو شخص کھڑا ہوا ہے، کوئی بھی، میرا شوہر، میرا باپ، میرے بچے، میری بیوی، میری بہن، میرا پڑوسی، میرا دوست، کوئی بھی ایکس وائی زی، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی، یا اننون بندہ، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو نہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کا نام کیا ہے، نہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کون سی زبان بولتا ہے، وہ کس ملک میں رہتا ہے۔ اگر پاکستان میں رہتا ہے ضروری نہیں ہے مسلمان ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس کا ایک ٹیسٹ کیا بتایا، بس ایک چیز دیکھنی ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مطلب نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے وہ، بس ختم۔ پھر آپ کس کھاتے میں کھڑے ہو؟ 95% سے زیادہ امت کس کھاتے میں کھڑی؟ اور نماز کا معاملہ ایسا، میں نے کچھ کتب میں ایسا پڑھا، اللہ کمیشی معاف فرمائے، کہ صحابہ جو ہے نا وہ کسی پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ آج تو ہم کہ ہر کسی پر نا یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، صحابہ کسی پر نہیں لگاتے تھے۔ یہ خاص ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، صحابہ نہیں لگا۔ لیکن صحابہ جو نماز نہیں پڑھے گا نا اس کو کافر بولتے تھے۔ کافر نہیں پڑھتا نماز تو، مومن تو نماز، مومن اور نماز، مسلمان نماز چھوڑ دے، یہ تو لاجک،
یہ تو سنا ہی نہیں کبھی. یہ والا مینٹیلٹی تھی. یہ کیسے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی, یہ بات ہی نہیں ہوتی تھی. بلکہ یہ کیسی بات نہیں, یہ بات ہی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ تھا ہی نہیں, یہ تھا ہی نہیں. میں بولوں کہ ایک گاڑی میں نے دیکھی, مثال تو ہائی روف ہوتی نا, ہائی روف میں نے اڑتی ہوئی دیکھی. آپ بولے کیا ہو گیا بھائی, اس کو ایڈمٹ کراؤ پاگل خانے میں. تو وہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ یہ تو بات ہی نہیں ہوتی تھی کہ مطلب کسی نے نماز چھوڑنے کے تو الفاظ ہی نہیں ہیں. یہ والا معاملہ ہے. قضائے عمری جو ہوتے ہیں نا, لمبی لمبی نمازیں چھوٹی ہوئی پھر شروع کریں, اس طرح کی کوئی روایت اسی لیے تو نہیں ملتی حدیث کی کتابوں میں, احادیث کی کتابوں میں, کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں ایسا. تو آپ پھر اگر نماز نہیں پڑھ لیں تو پھر آپ کسی اور طرف ہیں, پھر آپ کلمہ پڑھیں دوبارہ, پھر آپ بظاہر دنیا کے لیے تو مسلمان ہیں, عید پڑھ لی, جمعہ پڑھ لیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس نے 3 جمعے ایک ساتھ چھوڑ دیے, مطلب کنزیکٹیو, ایک جمعہ پھر دوسرا پھر تیسرا, لگاتار چھوڑ دیے. اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں, پھر واپس نہیں آتا وہ اللہ کی طرف. اللہ عمل کی پکی سچی توبہ کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے, اللہ اس کو توفیق دے دے. بس اللہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو پھر ہم کافر مر جائیں گے. اللہ کو چاہیے 5 وقت کی آپ کی نماز, مطلب چاہیے سے مراد اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو ہماری ٹکروں کی, اللہ کو ضرورت نہیں ہے مطلب. لیکن اللہ نے بول دیا کہ بھائی ایسا کرو گے تو آپ کو مل جائے گا انعام, ورنہ پھر آپ خود اپنے معاملات دیکھ لینا. تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری ٹکروں کی. اور ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں, پیشیاں ہوتی ہیں ہماری. تو نماز پڑھتے ہیں ابو بکر, نماز پڑھتے ہیں عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ابو ذر, ابو درداء, ابن مسعود, عمار ابن یاسر, بلال حبشی رضی اللہ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. نماز یہ لوگ پڑھتے ہیں. زبیر, طلحہ, ابو عبیدہ ابن جراح, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, سعید ابن زید, نماز یہ لوگ پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. نماز ہم تو پیشیاں ہو جاتی ہیں بس. اور اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے نا تو آپ سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. وہ میرے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوں, چلو پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ قبر میں کیا حشر ہو جائے گا, پھر آخرت میں کیا ہو جائے گا. اللہ محفوظ رکھے سب کو. اللہ ہم سب کو پکا سچا دائمی حقیقی پرخلوص نمازی 5 وقت کا بنائے. اپنے نبی کا ایک حدیث کا مفہوم آخر میں جاتے جاتے عرض کروں, میرے ذہن میں بھی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں جب سجدے میں سر رکھو نا تو ایسے رکھو کہ تمہیں لگے کہ تم نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے تم نے. ہاں لیکن ایک نماز میں ایک چیز ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور کسی بندے کی کسی کی موجودگی میں آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بندہ ہے, آپ مثال کے طور پہ آپ سجدہ کرتے ہیں 1.5 منٹ کا یا 1 منٹ کا, اس کے ہونے کی وجہ سے آپ نے 2 منٹ کا کر دیا, یعنی کسی کو دکھانے کے لیے نماز اور خوبصورت کسی بھی طرح بنا دی, تو وہ شرک ہو گیا. شرک, اللہ کے ساتھ شرک, کیونکہ تم نے نماز پھر اس کے لیے تھوڑی پڑھی ہے, سجدہ اللہ کے لیے تھوڑی کیا ہے, اس بندے کے لیے کیا ہے, وہ شرک کا معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے عمل کی, سمجھ کی. اللہ ہمیں آج تک سارے بھائی سارے لوگ مل کر توبہ کریں, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا کریں, اللہ تو مجھے پکا سچا حقیقی اپنے رستے کا نمازی بنا دے. دل سے نماز نہ پڑھوں تو سکون نہ آئے, یہ دعا کیا کریں. نماز نہ پڑھوں تو سکون نہ آئے, اللہ خود اس کی تڑپ, اس کی بے چینی پیدا کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں قبر سے پہلے قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے. دعا میں یاد رکھیے گا, مجھے, میرے والدین, بیوی بچے, رشتہ دار, عزیز و اقارب, دوست وغیرہ سب کو, پوری امت کو, اور جہاں کہیں مسلمان مغلوب ہیں اللہ ان کو غلبہ نصیب فرمائے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.